اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس، الذین اس میں موصولہ ہے، قال فعل ماضی ہے، الناس اس کا فاعل ہے، معنی بنتا ہے قال الناس لوگوں نے کہا، قال الناس لوگوں نے کہا، لہم ان کو، یہاں ان کو کا معنی ہے صحابہ کرام اور یہاں لوگوں کا معنی ہے منافقین۔ اس طرح معنی بنتا ہے منافقین نے صحابہ کرام کو کہا۔ الذین اس میں موصولہ ہے، اس کا معنی ہے جو یا جن، اس طرح معنی بنتا ہے الذین سمیت یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے کہا۔ کیا کہا؟ ان منافقین نے صحابہ سے کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، میں اس کو نیچے لے آؤں گا، ان الناس قد جمعوا لکم، جمعوا فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے they gathered۔ اور قد جو ہے یہ ماضی پر جب آتا ہے تو اس کا معنی ہے سرٹنلی، بے شک، قد جمعوا بے شک وہ جمع ہو گئے، لکم تمہارے لیے یا تمہارے خلاف، تمہارے خلاف، وہ بے شک تمہارے خلاف جمع ہوئے۔ یہاں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ منافقین نے افواہ اڑائی کہ کفار پھر سے جمع ہوئے ہیں
مسلمانوں کے خلاف. وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور روحا کے مقام تک آ پہنچے ہیں. اس افواہ کو، اس خبر کو پھیلانے کا مقصد منافقین کے نزدیک یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ خوف کھائیں، وہ ڈر جائیں، وہ سہم جائیں اور ان میں لڑنے کی جو ہمت تھی وہ ہمت ٹوٹ جائے گی، کیونکہ پہلے ہی تو جنگ احد میں ان کے اوپر بہت کٹھن آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اس کو منافقین نے اپنے بارے میں استعمال کیا کہ ہم نے مسلمانوں سے کہا تھا، ان سے کہا تھا، صحابہ کرام سے کہا تھا کہ مدینہ میں دفاع کریں، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اس وجہ سے جنگ میں مارے گئے. اب جب جنگ احد کی لڑائی ختم ہوئی تھی، سب واپس چلے گئے تھے، منافقین نے افواہ اڑائی کہ کفار پھر جمع ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تاکہ مسلمانوں میں ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، وہ سہم جائیں. ان کی جو لڑنے کی ہمت پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی وہ مزید تتر بتر ہو جائے گی. اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا ہے. قد جمعوا لکم، certainly they have gathered against you. اب ان الناسا کیا کرتا ہے؟ ان ایمفیسس کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہے بے شک. الناسا لوگ، یہاں لوگ سے مراد کفار ہیں. بے شک کفار قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں. یہاں الناس اسم ان ہے اور قد جمعوا لکم خبر ان ہے. معنی بن گیا بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں. اور یہ سٹیٹمنٹ کس نے دیا ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے الذین قال لهم الناس. یہ ہیں وہ منافقین جنہوں نے صحابہ کرام سے کہا ان الناس، بے شک لوگ یعنی کفار، قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فخشوہم، یہ امر ہے. اخشو جو ہے، اخشو امر ہے، اخشو امر ہے، ڈرو ڈرو. ہم ان سے، مفعول بھی ہے، ان سے ڈرو. فخشوہم، ان سے ڈرو. مگر صحابہ کرام میں کیا ہوا؟ فزادہم، زیادہ وہ زیادہ ہوا.
ہم ان میں کیا زیادہ ہوا؟ ایمانن مفعول بھی، ایمان ان میں زیادہ ہوا، فزادہم ایمانا، اس وجہ سے زیادہ ہوا ایمانن ان کا ایمان، کفار نے، منافقین نے اس وجہ سے اس بات کو کہا کہ مسلمانوں میں ڈر پیدا ہو جائے، یہ سہم جائے، اس وجہ سے انہوں نے افواہ اڑائی کہ کفار پھر جمع ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے فخشوہم، وہ ان سے ڈریں، خوف کھائے، مگر ہوا کیا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالو دے سیڈ، صحابہ کرام نے کہا، دے سیڈ، یہ فعل بھی ہے اور اس میں واو جو ہے فاعل کا کام کرتا ہے، ہم کا کام کرتا ہے، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، نعم بہترین ہے، الوکیل کارساز، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نعم فعل ماضی ہے اور الوکیل اس کا فاعل ہے، ونعم الوکیل جو ہے یہ حال ہے سینٹنس میں، وقالو حسبنا اللہ، حسبنا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور حسبنا اللہ مضاف الیہ ہے، اللہ اس کی خبر ہے، اور یہ سینٹنس جو ہے قالو میں فعل اور فاعل ہے، حسبنا اللہ اس کا مفعول بنتا ہے۔ ونعم الوکیل اس کا حال بنتا ہے، معنی میں کیا ہوا؟ دے سیڈ، انہوں نے کہا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا کارساز بھی ہے۔ اس آیت سے رب نے ایمان والوں کا جو ان میں عزم اور ہمت تھی اس کو واضح کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کنویں کے سوتے زوردار ہوں اس کنویں سے جتنا پانی نکالا جاتا ہے اتنے جوش کے ساتھ اس کا پانی جلدی آتا ہے۔ آپ نے آگ دیکھی ہوگی، جب آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اس کے جوش میں گیلی لکڑی
قوت فراہم کرتی ہے، حالانکہ گیلی لکڑی سے آگ بجھنی تھوڑی چاہیے، مگر آگ میں قوت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی طاقت حاصل کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں جب رکاوٹیں آ گئیں، ان رکاوٹوں نے ان کا حوصلہ، ان کا عزم اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ہر آزمائش ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کے لیے ممیز کا کام دیتی گئی، اور ہر امتحان ان کے لیے فتح مندی ثابت ہو گیا، اور اس وجہ سے ان رکاوٹوں کی وجہ سے اگرچہ منافقین نے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، مگر وہ رکاوٹیں ان کے لیے مہمیز ثابت ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے رب کے بارے میں یہی عقیدہ اپنایا کہ ان کے ہر کام میں اللہ کافی ہے اور اللہ ہی کارساز ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کو ہر وقت اپنے لیے کافی سمجھیں اور اپنے لیے کارساز سمجھیں۔ ہماری طاقت بھی اسی سے آتی ہے جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی ہمارا معتمد وکیل ہے، وہی ہمارا معتمد کارساز ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور قرآن شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔